ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العلی العظیم. درود پاک معزز و محتشم سادات اعظام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بانیان جنہوں نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے، اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے. آپ بھی سفید داڑیوں والے جوان بچے، مائیں بہنیں جو جہاں سے چل کے آیا ہے، اللہ سب کی جوڑیاں بھر کے دے. ویسے تو یہ مجلس حسین علیہ السلام ہوتی ہے، یہاں بندہ تشریف نہیں لاتا، حاضری لگاتا ہے. پھر بھی میں آل نبی اولاد علی سید امیر شاہ صاحب ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں، بڑے ہیں، میں سادات کا نوکر ہوں، ان کو ویلکم کہتا ہوں. ان کے ساتھ دوست احباب آئے ہیں، یہ ہمارے اہل سنت بھائی ہیں ماشاءاللہ، بڑے پیارے سجاوٹ بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے. اور انہوں نے میرے سامنے تاکہ میں ویٹرس بن جاؤں، مولا حسین بادشاہ سرکار کی نیاز میں بھی حصہ ڈالا. اب تو آپ کو سارے سنیوں سے تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ سارے سنی ایک جیسے نہیں ہوتے. سنیت میں بھی دو طبقات ہیں، ایک حسینی سنی اور ایک ناسبی سنی. اور ہم جیسے لوگوں نے جو محنت کی ہے، جو فتوے برداشت کیے ہیں، جو پرچے برداشت کیے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ سنیوں میں بھی حسینیت آئی ہے. ذرا انسان تو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہم نے کب کہا کہ یہ ہماری ہے کربلا؟ تم بھی حق پہ آ جاؤ، تمہاری ہے کربلا. حسین بادشاہ سرکار کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے، اور جو ان کو ماننے والے ہیں ان کا بھی یہی نظریہ ہونا چاہیے، ان کا عقیدہ بھی، ان کا ویژن، ان کا تھاٹ بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دروازے ہر ایک کے لیے کھول دیں، سنیوں کے لیے بھی، دیوبندیوں کے لیے بھی، اور اہل حدیث کے لیے. تو مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ یہاں اہل سنت ہر روز آ رہے ہیں، اور جو مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، جو مجھ سے سوال و جواب کرتے ہیں اور مطمئن ہو کے آ رہے ہیں، حسینیت کی طرف آ رہے ہیں. ان کا قصور نہیں، میں آپ کو جنرل بات بتاتا ہوں، ان کو بتایا ہی نہیں گیا، ان کو سنایا ہی نہیں گیا، ان کو پڑھایا ہی نہیں گیا. یارو ایک بندے کو ساری زندگی کوئی چیز دکھائی نہ جائے، سنائی نہ جائے، پڑھائی نہ جائے، تو جب وہ پھر کسی اور جگہ سے سنے گا تو اسے تو لگے گا نا کہ یہ سنیت نہیں. تو وہ تو بیچارے بوڑھے ہو گئے، مجھے ملتے بوڑھے ہو گئے اور کہتے ہیں یہ جو حدیثیں آپ سنا رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں، جو آپ میسج کنوے کر رہے ہیں، ڈلیور کر رہے ہیں، یہ ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے؟ اور جو دورہ حدیث بھی کروایا جاتا تھا اس میں بھی آل محمد کے فضائل جو تھے ان کو سکپ کر دیا جاتا تھا.
تاکہ لوگوں کو حقیقت کا پتہ نہ چلے. یہ تو بہت بڑا مرکزی کردار ادا کیا ہے سوشل میڈیا نے. ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ساری دنیا گلوبل ولیج ہے, فنگر ٹپس کے نیچے ہے. اب بندہ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا ہے, بیڈ روم میں لیٹا ہوا ہے, ہر چیز دیکھ رہا ہے, اور پھر ہر مکتب کے علماء کو سن رہا ہے, پھر اس کا تقابل کر رہا ہے, کمپیریزن کر رہا ہے, اور تمام کتابیں PDF کی صورت میں نیٹ پہ پڑی ہوئی, اس کو مارکیٹ میں جا کے پرچیز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آسانی ہو گئی نا, سہولت ہو گئی, علم آپ کے پاس آ گیا. اب نوجوان نسل جو ریفرنس سے بات کرتی ہے, وہ دلیل مانگتی ہے, وہ ایویڈنس مانگتی ہے, وہ براہین مانگتی ہے, تو اب وہ قصے کہانیوں والا کلچر بھی گیا, ٹکوسلوں والا کلچر بھی گیا. اب لوگ سوال پوچھتے ہیں, دلیل مانگتے ہیں, ریفرنس مانگتے ہیں. دلیل کا زمانہ ہے, ایویڈنس کا زمانہ ہے, جس کی سب سے بڑی برکت یہ ہوئی ہے کہ اہل سنت میں بھی ان کے علماء نے ان کو بتانا شروع کر دیا ہے کہ اہل بیت اطہار کا کیا مقام تھا. ورنہ لوگ کہتے تھے بھائی شیعہ کا کام ہے, اہل بیت کے گھر میں خوشی ہو تو خوشی منائے شیعہ, اہل بیت کے گھر میں غمی ہو تو آنسو بہائیں شیعہ. اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ آل محمد کو شیعہ سنی میں نہیں تلاش کیا جا سکتا, کیونکہ یہ کل ایمان ہے. ذرا ایک بار صلوات پڑھیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النجم, اس کی آیت نمبر 3 اور 4 ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی, ذرا توجہ ملتے رکھیے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں جو کچھ بھی میرا نبی میرا رسول تمہیں بتاتا ہے, تم تک پہنچاتا ہے, کنوے کرتا ہے, ڈیلیور کرتا ہے, جو کچھ بھی اپنی زبان سے بولتا ہے, وما ینطق, جو کچھ بھی یہ بولتا ہے, یہ ظاہراً دیکھنے میں زبان اس کی ہوتی ہے, حقیقت میں خدا بولتا ہوں. یعنی جو لوگ حجیت حدیث کے منکر تھے ان کو جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے کہا نبی کی بات کو, نبی کے حکم کو, نبی کے امر کو, نبی کے آرڈر کو فقط نبی کا سمجھ کے اگنور نہ کرنا. یہ زبان مصطفیٰ کی ہے, کلام میں خدا کا ہے. اور ایک اور بات بڑی خاص ہے, سادات بیٹھے ان کے قدم چوم رہا ہوں, یہاں اللہ نے بات کی ایبسلوٹ, یعنی حکم لگایا مطلق. میں کیسے سمجھاؤں, سادہ کرتا ہوں. یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فجر سے لے کے ظہر تک تو میں بولتا ہوں, اور ظہر سے لے کے عصر تک نبی بولتا ہے, یا عصر سے لے کے مغرب تک تو نبی خود بولتا ہے, مغرب سے لے کے عشاء تک میں بولتا ہوں. بات کی ایبسلوٹ, حکم رکھا مطلق, جو کچھ بھی میرا نبی تمہیں آدم دے, حکم دے, آیت امر حکم فقط نبی کا نہیں, میں خدا کا ہے. نبی نے کہا میری بات سنو, اللہ کہتا ہے میں بولتا ہوں. نہیں سمجھ رہے. نبی نے کہا یہ میسج یہ فلاں فلاں تک پہنچاؤ, اللہ کہتا ہے میں بول رہا ہوں. نبی نے کہا کہ یہاں آتے ہو تو خاموش بیٹھ جایا کرو, اللہ کہتا ہے میں بول رہا ہوں. بولو یا کرو. جو کچھ بھی نبی تمہیں آرڈر دیتا ہے سمجھ لو کہ میں خدا. اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں, سٹڈی کریں, 80 کے قریب آیات ایسی ہیں جو میرے پاس پڑھی ہوئی اس وقت, جس میں اللہ نے اپنے آپ سے کسی ایک جہت میں بھی نبی کو خود سے جدا ہی نہیں کیا.
یعنی بات کلام کی تو فرمایا نبی کا بولنا خدا کا بولنا. عمل ایکٹ فیل. آقا علیہ السلام نے جنگ کے دوران کفار کی طرف ایک مٹھی کنکریوں کی بارکیں ایسے پھینکی تھی. عمل حضور کا. حضور نے وہ سٹونز وہ کنکریاں حضور نے پھینکی. اب اللہ سورہ انفال میں کیا کہتا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اے حبیب وہ کنکریاں وہ سنگریزے وہ سٹون جو آپ نے پھینکی دیکھنے میں تو آپ نے ماری ہے حقیقت میں خدا نے ماری. حضور علیہ السلام کی زبان کو اپنی کہہ دیا, آقا علیہ السلام کے عمل کو اپنا کہہ دیا. اب بات آ گئی عضو کی, یعنی یہ جو پارٹس آف باڈی ہوتے ہیں اس کا ایک پارٹ اسے کہتے ہیں اردو میں عضو, ٹکڑا حصہ. یہ عضو ہے میرا ہاتھ. اب عضو کی بات آ گئی. آقا علیہ السلام نے 14,000 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ اصحاب سے اپنے کمپینین سے درخت کے نیچے بیعت لی. اللہ نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اللہ کہتا ہے اے لوگو وہ جو رسول سے بیعت کر رہے ہیں وہ رسول سے تم بیعت نہیں کر رہے, اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اور جملہ اگلا سننے والا ہے. اللہ نے فرمایا بیعت کی صورت میں 1400 اصحاب کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے دیکھنے میں تو مصطفیٰ تیرا ہاتھ ہے ید اللہ فوق ایدیہم, لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی 1400 اصحاب ان کے ہاتھوں کے اوپر جو حضور نے ہاتھ رکھا اللہ کہتا ہے میرا ہاتھ ہے. یعنی اس کو بھی اللہ نے اپنی طرف منسوخ کر دیا. جب اطاعت کی بات کی سورہ النساء کی آیت نمبر 80 پڑھ کے دیکھیں. اللہ نے فرمایا من یؤتی الرسول فقد اطاع اللہ. لوگوں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. یعنی اللہ نے کہا کہ میری کوئی الگ سے اطاعت نہیں. نبی کی اطاعت میں اللہ نے اپنی اطاعت کو ضم کر دیا. نبی کی اطاعت ہی میں خدا کی. رضا کی بات کی تو فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ اور اللہ کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. جو رسول کو راضی کرتا ہے سمجھ لے کہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا. انعام کی بات کی تو فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ. جس پہ رسول انعام کر دے سمجھ لو کہ اللہ نے انعام کر دیا. بارات کی بات کی, بیزاری کی بات کی, تمرہ کی بات کی تو فرمایا برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. برات میں خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا. اذان کی بات کی وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اذان میں خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا. احب الیکم من اللہ ورسولہ. محبت کی بات کی خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا. اذیت کی بات کی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لا لهم فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا. اذیت کی بات کی خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید پڑھتے جائیں جہاں جہاں اللہ نے اپنی صفات بیان کی وہ ساری کی ساری صفات اٹھا کے نبی کے ساتھ منسوب کر. اور قربان جاؤں پاک محمد پہ یہ میرا موضوع نہیں ہے. وہ 80 کی 80 صفات جو اللہ نے اپنی صفات نبی کی طرف منسوب کی تھی نبی نے وہ ساری کی ساری علی کی طرف منسوب کر دی. پتہ چلا ذاتیں دو ہو گئی,
ایک خدا دوسرا مصطفیٰ، ذاتیں دو لیکن کلام میں ایک، ذاتیں دو دعوت میں ایک، ذاتیں دو عداوت میں ایک، ذاتیں دو بیعت میں ایک، ذاتیں دو اطاعت میں ایک، ذاتیں دو حکم میں ایک، ذاتیں دو امر میں ایک، ذاتیں دو فعل میں ایک، ذاتیں دو ادب میں ایک، ذاتیں دو تعظیم میں ایک، ذاتیں دو توقیر میں ایک، ذاتیں دو ایمان میں ایک، ذاتیں دو انکار میں ایک، ذاتیں دو انعام میں ایک، ذاتیں دو نعمت میں ایک، ذاتیں دو پکار میں ایک، ذاتیں دو آواز میں ایک۔ پتہ چلا ایک خدا ہے، دوسرا مصطفیٰ ہے۔ خدا کو مصطفیٰ نہ کہو، مصطفیٰ کو خدا نہ کہو، خدا کو مصطفیٰ سے، مصطفیٰ کو خدا سے جدا بھی نہ کہو۔ میں تو مالک ہی کہوں گا، او مالک کے حبیب، محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اب یہاں تک میں آپ کو پتا کیا نقطہ سمجھا رہا ہوں، یہاں تک میں یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے دوستو، کہ نبی کا جو فرمان ہوتا ہے، نبی کا جو حکم ہوتا ہے، نبی کا جو آرڈر ہوتا ہے، اس کو فقط نبی کا سمجھ کے ہلکا نہ لینا۔ اللہ نے کہا کہ نبی کا فرمان ہی میرا ہے، یہ اس کو میں نے پاور دے کے بھیجا ہے، اتھارٹی دے کے بھیجا ہے، یہ میری امر کو بھی چینج کر دے تو اختیار ہے، میری شریعت کو چینج کر دے اختیار ہے، کسی کے لیے نمازیں 2 کر دے اختیار ہے، کسی کے لیے 3 کر دے اختیار ہے، کسی کو معاف کر دے اختیار ہے، کسی مرد کے لیے ریشمی لباس حلال کر دے اختیار ہے۔ نبی ہے با اختیار، نہیں سمجھ رہے؟ اب یہاں تک بات سمجھ گئے؟ اب یہ سوچئے گا ضرور کہ نبی کا کلام ہی اللہ کا کلام ہے۔ اب یہاں تک سمجھ گئے؟ اب پتہ کرتے ہیں کون کون نبی کے کلام کو اللہ کا مانتا ہے۔ اللہ کی حدیث سنو، امیر شاہ جی کے قدم چوم کے ان کو نظر کرنے لگا ہوں۔ ہماری کتب اہل سنت بھری پڑی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب سے میں آپ کے پاس آیا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو حوالہ چاہیے میں ابھی دکھاؤں گا ایٹ دی سپاٹ، ماشاءاللہ میں نے دکھانا ہے، بنانا نہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم سارے اصحاب مل کے نا آپس میں قرآن مجید فرقان حمید کی جو صورتیں ان پر گفتگو کر رہے تھے، یعنی 114 ہے نا، کوئی کہہ رہا تھا یار سورہ بقرہ جو ہے فضیلت میں اس کا پہلا نمبر ہے، کوئی کہہ رہا تھا نہیں یار سورہ فاتحہ کا پڑھا، کوئی کہتا ہے سورہ یاسین۔ زیادہ اکثریت میں جو اصحاب تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں سورہ اخلاص جو ہے جس کو قل هو اللہ کہتے ہیں، اس کا مقام 114 صورتوں میں سب سے زیادہ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی تھے نا اکثریت اس طرف تھی، کہتے ہیں حضور علیہ السلام اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے اور باہر تشریف لاتے لاتے انہوں نے ہماری گفتگو سن لی۔ جب گفتگو سن لی تو آقا علیہ السلام برسر ممبر جلوہ فروز ہوئے، یعنی ممبر کے اوپر آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، اپنے اصحاب کو اٹینشن کیا۔ جب سارے اصحاب کو دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنے حدیث، اٹینشن کر کے ایسے آقا علیہ السلام نے فرمایا تعال یا علی ابن ابی طالب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کامیر علی ادھر آ۔ علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا اور سارے اصحاب نظروں کے سامنے بیٹھے ہوئے، ایک بھی ایبسنٹ نہیں۔
بڑے سے لے کے چھوٹے تک، پہلے سے لے کے آخر تک، ابوبکر سے لے کے بلال تک، سارے کلہم اجمعون، سارے جمع۔ اب آقا علیہ السلام منبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے، علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور چہرہ اصحاب کی طرف کیا، اور جو حضور نے اپنے اصحاب کو خطبہ دیا، سناؤں؟ آقا علیہ السلام نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت حذیفہ کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما سالو علی ابن ابی طالب فی هذه الامہ کا ما سالے قل هو اللہ فی القرآن۔ وہ کل مک گئی ہے، میرے آقا فرماتے ابو بکر سن، عمر سن، عثمان سن، بلال سن، جو پورے قرآن میں جو سورہ اخلاص کا قل هو اللہ کا سٹیٹس ہے، میری ساری امت میں وہی سٹیٹس علی ابن ابی طالب کا ہے۔ آقا فرماتے میرے صحابیوں سن لو، جو پورے قرآن میں جو سٹیٹس سورہ اخلاص کا ہے نا، قل هو اللہ احد کا، وہی مقام میری ساری امت میں۔ اس کا مطلب ہے حضور علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کے مقام کو تشبیہ دی سورہ اخلاص سے۔ اب تشبیہ میں ایک چیز ہوتی ہے مشبہ، مشبہ اسے کہتے ہیں جس کو تشبیہ بنایا جائے، اور دوسری ہوتی ہے مشبہ بہی۔ مشبہ بہی اسے کہا جاتا ہے، بچوں سے میرا خطاب نہیں، جس سے تشبیہ دی جائے۔ مثلا میں کہتا ہوں زید شیر جیسا ہے، زید شیر جیسا ہے، زید ہے مشبہ اور شیر ہے مشبہ بہی۔ زید شیر جیسا ہے، اور ایک ہوتی ہے وجہ تشبیہ، کسی کو اس سے تشبیہ دینے کی وجہ یار وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں زید شیر جیسا ہے، تو شیر کی کوالٹی زید میں ہونی چاہیے۔ یار شیر طاقتور ہوتا ہے، نڈار ہوتا ہے، تو زید طاقتور نڈار ہوگا تو تشبیہ دی جائے گی۔ بزدل کو تو شیر کہا جاتا ہے۔ میں اور سادہ کر کے سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ عمران چاند جیسا ہے۔ عمران چاند، عمران ہے مشبہ، چاند ہے مشبہ بہی، یعنی اس کو چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اگر تو وجہ تشبیہ، اگر تو عمران ہوگا چاند کی طرح خوبصورت، یار چہرہ چمکا ہوگا تو پھر ہی تشبیہ دی جائے گی نا۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، جو چاند جیسا نہیں یار اسے تو نہ کہا جائے گا۔ ماں کے لیے تو سارے ہی چاند ہے۔ میں بات کر رہا ہوں حقیقت کی، حقیقت کی۔ اب یہاں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علی کی مثال میری امت میں اسی طرح ہے جیسے سورہ اخلاص کی مثال پورے قرآن میں ہے۔ تو پتہ چلا پہلے سورہ اخلاص کا پتہ کرتے ہیں نا۔ او یارو سورہ اخلاص کا پتہ چل جائے گا تو علی علیہ السلام بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب یہ سورہ اخلاص کیا ہے؟ صحیح بخاری میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص جو ہے، قل هو اللہ جو ہے، یہ قرآن کا تہائی ہے۔ میں اور سادہ کرتا ہوں، آقا فرماتے اگر کوئی 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اس کی تلاوت کر لے، تو اس کے نامہ اعمال میں پورے قرآن کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔
بولے یار تو حضور مثال دے رہے ہیں سورہ اخلاص کی مولا علی کے ساتھ تو بلا تشبیہ و بلا مثال مولوی جی اگر تیرے پاس کوئی اور تیری انٹرپریٹیشن ہو تو بتائیے گا ضرور. ہم تو کہتے ہیں کہ حضور نے بالکل کیٹاگوریکلی فرما دیا 2 جمع 2 4 کی طرح 2 ٹوک بات کر دیا. تو پتہ چلا جب 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا مطالعہ کریں تلاوت کریں سٹڈی کریں تو کل قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو میں بھی ہاتھ جوڑ کے یہی کہتا ہوں اگر کسی نے کل قرآن کا ثواب لینا ہے یہ خطبہ پہ مجھ پہ نہ لگائے تو یار میرے پاس حدیث ہے حدیث پڑھی ہوئی. اس کا مطلب ہے وہ ان پڑھے لکھے جاہلوں کو بتائے جو کہتے دیکھو جی نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ ایویں علی علی کرتے رہے کہتے کیا فائدہ. وہ ان کو بتاؤ ہم ایویں علی نہیں کرتے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مولا علی علیہ السلام کو دیکھنا بھی عبادت مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرنا بھی عبادت. تو جو علی علی کر کے جائے گا کرے نا علی 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 آپ کرتے ہیں ساری زندگی کوئی بندہ ساری زندگی کرتا رہے قرآن 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 بلال 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 حذیفہ 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 عثمان 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 عمر 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 میں تنقید نہیں کر رہا کسی کی تو کچھ بھی نہیں کرتے رہو یار اب کرو علی 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 علی. جتنی بار بھی علی علی کیا ہے اتنی بار اللہ کی عبادت رکھی گئی. پتا چلا میرے دوستوں جو بندہ ساری زندگی علی علی کی ضربیں لگا کے جائے گا علی کا ذکر کر کے جائے گا علی کے فضائل علی کے مناقب علی کے خصائص علی کی ایٹریبیوٹس علی کے اوصاف علی کا ذکر علی کے عظمت کے ڈنکے بجا کے جائے گا علی علی کے وظائف کر کے جائے گا قیامت کے روز جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا اس پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علی علی کر کے آیا ہے اس پہ لکھا ہوگا اللہ کی عبادت کر گیا. اچھا یہ سورہ اخلاص جو ہے اس کا جو دوسرا رخ ہے یہ ہے کیا کل آپ کہہ دیں هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے وہ یکتا ہے. اللہ کیا ہے وہ بولو یاد رہے. تو حضور کہنا چاہ رہے ہیں وہ علی کو اپنی عقل پہ پرکھنے والو وہ پڑھے لکھو جاہلو میری ساری امت میں علی یکتا ہے علی تنہا ہے کوئی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے علی جیسا کائنات میں کوئی بنایا ہی نہیں. لو جی یہ ہے حضور کا فرمان. تو بولو یار فرمان تو اگلا سننے والا
یہ ہے بڑا خاص پیغام. ذرا حوالہ سنو. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام راغب اصفہانی. ان کی کتاب ہے المفردات جو آرام باغ کراچی کی چھپی ہوئی ہے، اس کا صفحہ 6 ہے. اور جو بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے اس کا صفحہ ہے 16. کسی کے پاس نہ ہو نیٹ سے بھی سرچ کرے، میرے پاس بھی ہے، مجھ سے لے لے. ایسی حدیث ہے بلکہ اللہ کا فرمان حضور کے ذریعے سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. سنے گا مصطفیٰ کریم کے بے شمار اصحاب نے اس کو روایت کیا. حذیفہ بن یمان روایت کر رہا ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں ایسے سارے اصحاب ہم بیٹھے ہوئے جماعت مسجد نبوی کا سین تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کے انڈر جنگ پہ بھیجا تھا. وہاں نام بھی لکھے ہوئے. تو وہاں جا کے وہ مولا علی علیہ السلام کے سامنے اگر مگر کرنے لگے، ریف بٹ کرنے لگے، مولا علی علیہ السلام کی اطاعت سے نکلنے لگے، مولا علی علیہ السلام کے سامنے اپنی رائے پیش کرنے لگے. کہتے پس منظر یہ تھا. پس منظر یہ تھا. حضرت حذیفہ کہتے سارے ہم بیٹھے ہوئے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز پڑھائی تو کھڑے ہوئے. حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ نماز پڑھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اپنے اصحاب کو درس دیا کرتے، پیغام دیا کرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور علی علیہ السلام کو اپنے پاس کھڑا کیا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں خدا کی قسم اب بھی مولوی کو سمجھ نہ آئے تو اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ اس کے گندے دل میں پاک علی کی محبت آئے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور چہرہ ہماری طرف کیا اور جملہ کہا. سناؤں؟ کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت و انا ابوا هذه الامه. اور کالم موقع گئی ہے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں سنو، علی کے سامنے اگر مگر کرنے والوں، علی کے سامنے ایس بات کرنے والوں، آؤ تمہیں بتاؤں علی کون ہے، علی کا مقام کیا ہے، علی کا سٹیٹس کیا ہے. علی کے دشمن اٹینشن لو کے سن لے، کانوں سے میل ادھر نکال کے سن لے، آنکھوں سے حسد بغض اناؤ کینہ عداوت کے پردے ہٹا کے سن لو. یہ میرا بھائی علی میری ساری امت کا باپ ہے. This is my brother Ali. Ali is the father of my ummah. Ali is the father of the whole mankind. میرے آقا نے فرمایا علی تو میری ساری امت کا باپ ہے. اوے ہوئے ہوئے یارو ساری امت کا باپ. حضرت بلال حضور کے امتی نہیں، بولو یار امتی. اگر حضرت بلال حضور کے امتی ہیں تو علی ان کے بھی باپ. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ حدیث میرے پاس. سلیمان سلمان حضور کے امتی ہیں تو علی ان کے بھی باپ. حضرت عثمان امتی، علی ان کے بھی باپ. حضرت عمر حضور کے امتی، علی ان کے بھی باپ. حضرت ابوبکر
حضور کے امتی بولو یار علی کے بھی باپ پتا چلا مولوی جی کوئی امتی بچے گئی وہ جو علی کو باپ مان لے یار اتنا بڑا سٹیٹس دے دیا حضور نے علی علیہ السلام کو امت کا باپ بنا دیا امام ابن عساکر ہماری اہل سنت کے ساتھ کا تاج ہے قبلہ رضا صاحب وہ حدیث لے کے حدیث سنی میرے آقا فرماتے ہیں کہ حق کو علی توجہ کے ساتھ سنیے اعلیٰ هذه الأمة كما حق الوالد على ولده اور گل مک گئی ہے میرے آقا فرماتے ہیں علی کا میرے ایک ایک امتی پہ وہی حق ہے جو اولاد پر اس کے باپ کا حق ہوتا ہے بات بالکل کلیئر فرمایا علی کا ایک ایک صحابی پہ وہی حق ہے کون سا حق فرمایا جو باپ کا حق اس کے بیٹے پہ ہوتا ہے اب باپ کا حق بیٹے پہ کیا ہے اللہ سے نہ پوچھے اللہ نے کہا میں بتا دیتا ہوں اللہ نے کہا باپ کا حق یہ ہے بیٹے ہو باپ کے سامنے اف نہیں کرنا چون کے چناچے نہیں کرنا باپ کے سامنے گردن جھکا کے کھڑے رہنا نظریں نیچی کے کھڑے رہنا بازو پھیلا کے کھڑے رہنا جناب صلی اللہ علیہ وسلم یار وہ قرآن کہہ رہا ہے وَقَلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ نے کہا بیٹے پہ باپ کا حق یہ ہے کہ حلالی بیٹا وہ ہے جو باپ کو رب مانے تو علی کا نافرمان جو علی کو جھٹلانے آ گئے جو علی کے منکر آ گئے جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آ گئے نیزے لے کے آ گئے تیر لے کے آ گئے جو علی کو جھٹلانے آ گئے جو علی کے سامنے اگر مگر کرنے آ گئے پتہ چلا مولوی جی اولاد نافرمان نبی کی بھی ہو وہ بھی جہنم کی مستحق بنتی ہے اور امتی کے کھیت کی پوری السلام کا وہ جو سٹیٹس ہے یہ جو مولا علی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے علی علیہ السلام کے سامنے گردن جھکانی ہے نظریں نیچی کرنی ہے علی کے حکم کو تسلیم کرنا ہے علی علیہ السلام کے سامنے اگر مگر نہیں کرنا عرف باقی نہیں کرنا یہ آقا بتانا چاہ رہے تھے اور اس فتنے کا کلا کما کرنا چاہ رہے تھے جو بندے تھے وہاں نام لکھے ہوئے ہیں میں نام نہیں لے رہا جن کو علیہ السلام سے تکلیف تھی آقا علیہ السلام نے اس فتنے کا کلا کما کر دیا اس فتنے کو نیست و نبود کر دیا اس کو سمندر کے سپرد کر دیا اگلا جو فرمان ہے اوئے ہوئے
یہ پتہ نہیں کنو کنو ہضم ہونا تھا. اور کتاب سن لو جامع ترمذی. کون سی کتاب ہو؟ جامع ترمذی. یعنی ہمارے ہاں جو 6 صحیح ترین کتابیں ان میں تیسری کتاب جامع ترمذی. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3726. آپ گوگل پہ بھی لکھیں جامع ترمذی سپیس حدیث نمبر سپیس 3726 3726. حدیث ابھی آپ کے سامنے. انگلش میں بھی ٹرانسلیشن مل جائے گی, اردو میں مل جائے گی. یار ہے گھوڑا دیا ملا حدیث سنا, سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لوگ علی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, علی کو کوئی نہیں جان سکتا. علیہ السلام حضور فرما رہے علی کو یا محمد جانتا ہے یا محمد کا خدا جانتا ہے. آقا علیہ السلام کے تمام اصحاب طائف کا دل تھا. طائف کے روز حضور علیہ السلام کے سارے اصحاب جمع تھے, کلہم مجمعون, ایک بھی غیر حاضر نہیں تھا. آقا علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کو بلایا, سارے بیٹھے ہوئے فرنٹ پہ یار, جیسے آپ بیٹھے, ابو بکر بیٹھے ہیں, عمر بیٹھے ہیں, عثمان بیٹھے ہیں, بلال بیٹھے ہیں, سارے بیٹھے ہوئے. بات بڑی خاص ہے. آقا علیہ السلام ندیم بھائی ایسے علیہ السلام تشریف فرما مولا علیہ السلام کو بلایا, اپنے قریب کر کے کان مبارک میں کافی دیر گفتگو کرتے رہے. حدیث دیر ہوگی ہو گیا حدیثیہ. آقا علیہ السلام باقی سارے بیٹھے ہوئے. ویسے یہ مولوی صاحب کی اپنی مرضی نہیں, حضور علیہ السلام نے جاتے وقت پاک سیدہ کے پاک کان مبارک میں کچھ گفتگو کی تھی. مولوی صاحب کہتے ہیں خشنودیے صدیقۃ تارا بلند صلوات. مولوی صاحب کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے جو حضور نے بی بی پاک کے پاک کان مبارک میں گفتگو کی تھی. ویسے مولوی صاحب کی اپنی مرضی ہے, سننے میں آئے تو کان میں کی گئی باتیں بھی سن لیں, اور بہرا بننے پہ آئے تو اسے غدیر کا اعلان بھی سنائی نہ دے. حضرت جابر کہہ رہے ہیں, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہہ رہے ہیں جب سارے صحابہ بیٹھے تھے, حضرت جابر کہہ رہے ہیں, روایت کر رہے ہیں, نریٹ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں سارے بیٹھے ہوئے تھے, جب کافی دیر تک حضور علی علیہ السلام کے کان میں گفتگو کرتے رہے. بھائی کوئی فتویٰ مجھ پہ نہ لگائے, میں نے حدیث ایسے کھول کے آگے کر دینی ہے, فتویٰ اس پہ لگانا مجھ پہ نہیں. جعفر کہتے ہیں جب گفتگو لمبی ہوتی رہی تو لوگوں کے چہروں کے رنگ بدلتے گئے. ادھر گفتگو ہو رہی ہے, ادھر چہروں کے رنگ بدل رہے ہیں. جب رنگ بدل گئے تھوڑی دیر کے بعد جب گفتگو ختم ہوئی تو لوگوں کے چہرے بدل گئے. انہوں نے چون کے چنانچہ کہنا شروع کر دیا, اف بٹ شروع کر دی, اگر مگر شروع کر دی. آقا علیہ السلام کبھی کبھی جلال میں آتے تھے. جب آقا علیہ السلام نے دیکھا نا کہ ان کے چہرے متغیر ہو گئے, چہرے سے مروڑ کے آثار نمایاں ہو گئے, تو وہاں آقا علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے جس کو امام ترمذی اپنی جامع میں لے کے آئے. سناؤ جملہ. میرے آقا نے فرمایا میں نے علی کے کان میں جو گفتگو کی ہے, جو کنورسیشن کی ہے, اس پر اگر مگر کرنے والوں کون کہتا ہے کہ محمد نے علی کے کان میں گفتگو کی, اس اللہ کی عزت کی قسم مان تجائی کو ہوں ولیکن اللہ انتجاہو, میں محمد نے علی سے گفتگو نہیں کی,
کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ خود مولا علیہ السلام سے کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، یہ ہے سٹیٹس۔ اسی طرح کے اثرات اس وقت بھی نظر آئے تھے جب حضور علیہ السلام نے، یہ بھی ترمذی میں ہے، طبرانی میں ہے، مسند میں ہے، خطیب بغدادی میں ہے، ابن عساکر میں ہے، اس وقت بھی حضور نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے جب آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی میں کھلنے والے سارے دروازے بند کر، اس وقت بھی 6 مغویاں ہوئی تھی، یہ بھی میرا لفظ نہیں، حدیث میں 6 مغویاں اگر مگر اف بٹ کہ یار ہمارے سارے دروازے بند کر دی اور علی علیہ السلام کا جب یہ 6 مغویاں ہوئیں تو پھر آقا علیہ السلام جلال میں آئے اور آقا علیہ السلام نے پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا تھا علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، تمہارے دروازے میں نے بند کروا دیے، کون کہتا ہے کہ میں محمد نے دروازے بند کروائے، اس اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اللہ نے تمہارے دروازے بند کروائے۔ یارو احساس تو کیا، ایسا مقام اور مرتبہ پاک محمد کے بعد تو اللہ نے علی جیسا کائنات میں کوئی بنایا ہی نہیں۔ یہ اگلی حدیث سن، یہ بھی میں کمپیریزن نہیں کر رہا، میرا کام ہے حدیث پڑھ کے سنانا، جو ہماری کتابوں میں لکھی ہمارے بزرگ لکھ گئے وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، اصل سنیت دکھا رہا ہوں، سنیت کا چہرہ دکھا رہا ہوں، میں تو سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے ایسا سنیت کا چہرہ قدرہ کر دیا، ایسا ناسبیت زدہ چہرہ بنا دیا، لوگ نفرت کرتے تھے، کہتے بتا کر جب بھی بولتے آل محمد کے خلاف بولتے، محرم کے ایام آئے اپنے بزرگوں کو زبردستی کھینچ کے پہلے اشرا میں توڑ دیتے، ان کو کوئی اور ذکر آتا ہی نہیں، اور میں تو اللہ کے بندے ہو اور مجھے تھینکس کہو، میں تو آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے ہونٹوں میں بھی حسین ہو۔ ابو الحمراء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمام آقا علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے صحن میں اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے انبیاء پہ۔ کوئی کہہ رہا تھا یار یوسف علیہ السلام جیسا حسین نبی اللہ نے بنائے، توجہ میں تو رکھیے، کوئی کہہ رہا تھا یار حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صابر اللہ نے بنائے، کوئی کہہ رہا تھا یار حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا حلم والا نبی اللہ نے بنائے، کوئی کہہ رہا تھا بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا طاقت والا قوت والا اللہ نے بنائے، کوئی کہہ رہا تھا نوح علیہ السلام جیسے فہم والا اللہ نے بنائے۔ سارے اصحاب گفتگو کر رہے تھے انبیاء پر۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے اپنے اصحاب کی وہ کنورسیشن سن لی، وہ جو ایک تقابل پیش کر رہے تھے نا اصحاب، یا اپنی اپنی رائے دے رہے تھے انبیاء پہ، وہ حضور نے سن لی۔ آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا، وہ خطبہ میں آپ کو سنانا تھا، خطبے اہل سنت میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو الحمراء کہتے ہیں کہ من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی ابراہیم فی علمہ و الی نوح فی فہمہ و الی یحییٰ فی زہدہ و الی یوسف فی جمالہ و الی موسیٰ فی بطشہ فَلْيَنْظُرْ
علی ابن ابی طالب علی کا کمپیریزن کرتے ہو مخلوق پہ، امت پہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو تم کہہ رہے تھے حق ہے، سچ ہے. جو انبیاء کے اوصاف تم بیان کر رہے تھے کسی طرح ہے، لیکن یہ اوصاف اللہ نے دیے ہر نبی کو الگ الگ. ہر نبی کو جدا جدا. ایوب علیہ السلام کو صبر دیا، یوسف علیہ السلام کو حسن دیا، موسیٰ علیہ السلام کو قوت دی، آدم علیہ السلام کو علم دیا، ابراہیم کو حلم دیا، نوح کو فہم دیا، شوق دیا. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں پوری کائنات میں ایک شخصیت ایسی ہے، اگر تم نے کسی ایک ذات میں، ایک وجود میں، ایک ہستی میں، ایک پیکر میں، ایک پرسنالٹی میں آدم کا علم دیکھنا ہے، ابراہیم کا علم دیکھنا ہے، یحییٰ کا زور دیکھنا ہے، ایوب کا صبر دیکھنا ہے، یوسف کا حسن دیکھنا ہے، اور موسیٰ کی قوت کو دیکھنا ہے، آؤ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھنا. میرے آقا فرماتے ہیں تمام انبیاء ان کے اوصاف کو جمع کر تو علی بنتا ہے. بولے جاتے ہیں تمام انبیاء کو الگ الگ صفات دی، الگ الگ ایٹریبیوٹس دی، ان کے خصائص دیے، ان کے مناقب دیے. اگر سب کو جمع کریں تو علی ابن ابی طالب کی ذات بنتی ہے. آپ مجھے بتائیں گا، انصاف کے ساتھ سوچئے گا، انصاف کے ساتھ سوچئے گا، ہے کوئی کائنات میں علی جیسا؟ بولے امام احمد بن حنبل پتہ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے گل مکا دی تھی جی، وہ سنیوں کے سر کے تاج. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ علی کو اللہ نے وہ کچھ عطا کیا ہے، وہ کچھ عطا کیا ہے پاک محمد کے بعد پوری کائنات میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک پاک محمد کے بعد اللہ نے علی جیسا کوئی بنایا ہی نہیں. اور عبداللہ ابن عباس نے، میں سیالکوٹ سے ہوں پاکستان سے، ہمارا جو سیالکوٹ شہر ہے نا یہ کھیلوں کے سامان میں بڑا معروف ہے، پوری دنیا میں سامان ادھر سے جاتا ہے. آپ کے یوکے میں بھی آتا ہے، فٹ بال بنتا ہے وہاں، بیٹ بنتے ہیں وہاں، بالز بنتے ہیں وہاں. وہ جو فٹ بال بنتا ہے نا تو جب اس کو سٹچ کرتے ہیں، سٹچر آپ مشین سے بھی کرتے ہیں، لیکن ابھی کوئی مشین ایسی نہیں آئی جو آخر اس کا پیس ہوتا ہے اس کو بند کر دے. بندہ پریشان ہو جاتا ہے یہ بند کیسے ہو گیا. وہ جو ہمارے شہر کے سٹچر ہیں اس کو جب آخری پیس لگاتے ہیں وہ ایسے ان کے پاس وہ ہوتی ہے آر کہتے ہیں اس سے دھاگا ایسے اندر بھیجتے، پتہ نہیں کیا کرتے، پھر ایسے کھینچتے، وہ آر بھی باہر، دھاگا بھی باہر اور فٹ بال بند. آخری پیس، بات ختم. عبداللہ ابن عباس نے علی علیہ السلام کے فضائل میں آخری پیس لگا کے سنو ذرا حدیث. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اگر ساری لو ان الشجر اقلام، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کائنات کے جتنے بھی درخت ہیں ان کی کلمے بن جائیں، اور جتنے بھی سمندر ہیں مداد سیاہی بن جائیں، ساتوں آسمان اس کا ورق بن جائے، اور جنات اور انسان لکھنا شروع کر دیں. وہ کہتے ہیں ما احزو فضائلہ علی ابن ابی طالب. موت جائے گا. عبداللہ ابن
عباس کہتے ہیں کائنات کے درخت قلم منظر، کائنات کے سمندر سیاہی اور ساتوں آسمان ورق منظر، اور جنوں انس مل کے لکھنا شروع کر دیں علی کے فضائل کی فیل نہیں لکھ سکتے۔ علی کتنا علی ہے یہ وہ علی جانتا ہے، علی کتنا اعلیٰ ہے یہ وہ جانتا ہے۔ اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو کہا تھا، یہ حدیث میں نے پاس پڑھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ابوبکر علی کی تو میں نہ رہنا، علی کی حقیقت کو جاننے کی جستجو نہ کرنا، سٹرگل نہ کرنا، کوشش نہ کرنا۔ علی کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا، علی کی حقیقت کو یا محمد جانتا ہے یا محمد کا خدا جانتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے مولا علی علیہ السلام کی حقیقت کا دروازہ بند کر دیا۔ آج 2 ٹکے کا ملا کہتا ہے میں جانتا ہوں، علی کا چوتھا نمبر، علی تیری پست سوچ میں آ نہیں سکتا، تجھے کیا خبر علی کسے کہتے ہیں؟ علی تو وہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے میں آپ کو کہتا ہوں، جب آقا علیہ السلام نے غزوہ خندق کے روز، وہ واقعہ نہیں سنا رہا میں آپ کو پتہ عمر بن عبد القعدہ کو جب قتل کیا تھا، فاصلے جہنم کیا تھا، تو وہاں ایک جملہ کہا تھا میرے آقا نے، میرے آقا نے فرمایا یا علی کو ھذا ضرب افضل اعمال امتی الی یوم القیامہ، گل مک گئی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا علی تیرا یہ عمل، تیرا یہ ایکٹ، تیرا یہ احسان ایک پلڑے میں، اور میری ساری امت پہلے سے لے کے آخری تک اس کے سارے اعمال دوسرے پلڑے میں، علی تیرا یہ ایک عمل میری ساری امت کے سارے اعمال سے یہ بھاری اور وزنی ہے۔ او بھائی علی علیہ السلام کی نظر میں جو چھوٹا سا عمل نہیں، اس عمل تے پوری کائنات تل گئی ہے۔ اور تو علی علیہ السلام کے مقام تک جانے کی کوشش کرتا ہے، علی علیہ السلام کا چھوٹا سا عمل، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری ساری امت کے سارے اعمال سے باری تو وہ علی کا ایک ضرب، ایک عمل ہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے گا، سوچیے گا ضرور میرے سنی بھائیوں، فیصلہ کیجئے گا خدا کی قسم کھا کے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں۔ ہو سکتا ہے ادھر ہی کچھ 2-4 بندے آئے ہوں، وہ باہر نکلیں اور راستے میں کنورسیشن کرتے جائیں، اوہ یار چھڑو کہ اتوں سنی نے وچوں شیعہ نے، کیا بات ہے، تو تسی وچوں نو چھڑو نا کہ اتوں دے جواب دیو۔ جتنے بھی حوالے دے رہا ہوں، جتنے بھی حوالے، کوئی گل تو کر کے دکھائے، میں ساری زندگی مفت نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا ایک حوالہ غلط ثابت کر دے قادری صاحب، آپ نے جو حدیث بتائی ہے اتنے تے آئی کوئی نہیں، آپ نے کہا ترمذی میں ہے ادھر تو آئی نہیں، ایک حوالہ غلط ثابت کرو۔ میرے سنی بھائیوں، رب دا واسطہ جے شیعہ کی زد میں اپنے ایمان کا بیڑا گرک نہ کرنا۔ اگر آل محمد لے گئے شیعہ تو پیچھے آپ کے پاس کیا بچے گا؟ پھینگا۔ اگر آل محمد نکل تو انسان کے عقائد سے، نظریات سے نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ رکوع بچتے ہیں، نہ سجود بچتے ہیں، نہ ایمان کی رتی بچتی ہے۔ آؤ یہ جو مستعار سانسیں ملی ہیں، یہ جو ادھار کی سانسیں ملی ہیں، اس کو غنیمت جان لو، ابھی وقت ہے، آل محمد کے در پہ آ جاؤ، آل محمد کے دشمنوں سے تعلق توڑ دو، واسطے کاٹ دو، تمہارا کچھ نہیں لگتا، جو آل محمد کا نہیں وہ ہمارا نہیں، تو کیا لگتا ہے؟
جب تک تیری دوستی دشمنی کا معیار آل محمد نہیں بن جاتے تب تک یہ نہ کہنا کہ میں آل محمد کا نوکر ہوں. نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. آل محمد مالک ہیں, آل محمد سردار ہیں, آل محمد بادشاہ ہیں, باقی ساری کائنات ان کی نوکر ہے. اور جن کو تم حضور کی آل کے اوپر کرتے ہو اور کبھی ان سے بھی پوچھا ہے سمجھ رہے ہو تو یار فرض کریں کوئی بندہ زید ہو, وہ بڑا گناہگار ہو, اس کو سید بادشاہ سے ملاقات ہو جائے, سید بادشاہ کے ہاتھ پہ وہ کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو دے یار, شراب چھوڑ دے, چوری چھوڑ دے, زنا چھوڑ دے, کفر شرک چھوڑ دے, سید بادشاہ کی تبلیغ پر سید بادشاہ اسے کلمہ پڑھا کے مومن کر دے, سید بادشاہ اسے انسان بنا دے. مجھے بتائیے گا ضرور سجاول بھائی, بتائیے گا ضرور کہ وہ بندہ جس نے سید بادشاہ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا کبھی کہے گا کہ یہ جو سید بادشاہ ہے, جو میرے مرشد ہے, جو میرے پیر ہیں, ان کی بیٹی سے میں افضل ہوں؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, جیو جیو. وہ ان کی بیٹی ہے, ماشاءاللہ وہ سچی نہیں, اور کبھی وہ سوچ سکتا ہے کبھی پوچھو تو صحیح ان سے. وہ تو کہتے تھے علی دلال اور سانو نوکر ہی لکھ دے. سارے اصحاب وہ حضور کی اہل بیت اطہار کے در کے منگتے اور نوکر تھے. وہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو آل محمد کا نوکر ہے, جو آل محمد کا نہیں, وہ جو حضور کی آل کا نہیں, وہ نبی کا کیا لگتا بولو یار. تو لہٰذا میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میں آپ کو یہ میسج دے رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے, ہمارے بڑے چلے گئے, ہم نے بھی چلے جانا, ادھر کسی نے بیٹھے نہیں رہنا. قیامت کا روز ہوگا, پھر پتہ چلے گا آل محمد کون ہے, پھر کوئی بھی ہمیں ماننے کا وقت نہیں ملے گا. آج وقت ملا ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو گھر مان گے. ہم نے کیا ماننا ہے یار, قیامت ہے ہی نہیں کی, اللہ نے کبھی بھی سامنے نہیں آنا, یہ سارا کچھ انہی کے لیے, اللہ نے کائنات انہی کے لیے بنائی ہے, تقسیم بھی یہی کرتے ہیں, یہی قاسم کائنات ہے. اور محشر کے روز بھی حضور اس لیے تو فرمایا تھا یا علیو انت قسیم النار والجنہ, اے علی قیامت کے روز تو ہی جنت میں داخل کرے گا اور تو ہی جہنم میں پھینکے گا. تو قیامت کے روز بھی جن کا حکم چلے گا وہ یہی ہے. کوئی بات بتا دوں سینہ چوڑا کر کے, قیامت کے روز کے مالک بھی یہی, شافعیان محشر بھی یہی, جنت کے وارث بھی یہی, جنت کے مالک بھی یہی, صراط سے گزرنے والے بھی یہی, جنت پہنچانے والے بھی یہی, جہنم سے روکنے والے بھی یہی, جہنم میں پھینکنے والے بھی یہی, کوثر کے جام پلانے والے بھی یہی, اور دھتکارنے والے بھی یہی. ان کے ساتھ جب تک تعلق اور واسطہ رشتہ اچھا نہیں ہوگا تو محشر کے میدان میں تو رسوائی ہی رسوائی ہے. فقط اتنا سا مقصود ہے انہیں قادے محشر کا, 5 تن پاک کی شان دکھائی جانی ہے. وہاں پتہ چلے گا من کرو علی کے من کرو, زہرا کے من کرو, حسنین کے من کرو, آ جاؤ. آج اسی طرح کرو بات جیسے ممبروں پہ 1.5 گز لمبی زبانیں نکال کے علی پہ بانٹتے تھے. آج رسول کی بیٹی کو جھکانے والے کدھر ہیں؟ آج علی پر نیزے برسانے والے کدھر ہیں؟ آج
حسن کو زہر دلوانے والے کدھر ہیں؟ آج حسین ابن علی کو شہید کروانے والے کدھر ہیں؟ آ جاؤ، وہ جو جزا اور سزا دیں گے، وہ جو مالک یوم دین کہتے ہو، جزا انہیں ملے گی جنہوں نے اہل بیت سے محبت کی ہوگی، سزا انہیں ملے گی جنہوں نے اہل بیت اطہار پہ ظلم کیا ہوگا۔ اور جب تک یا جتنا میں نے پڑھا جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے، آل محمد پہ صرف اس نے ظلم نہیں کیا جس کو موقع نہیں ملا، باقی کسی نے کوئی قصر نہیں چھوڑا، ہر ایک جو جس درجے پہ تھا، جو جس لیول پہ تھا، اس نے وہی جرم کیا، وہی جرم کیا۔ اور جرم کی انتہا تو تب ہوئی جب انہوں نے اس گھر کی وہ مقدس ہستیاں جن کے لیے جبریل بھی اندر داخل ہوتا ان کا بھی حیا نہیں کیا۔ امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ایک واقعہ لکھا، ذرا سوچیے گا۔ امام ابن عساکر لکھتے ہیں ایک روز غازی عباس علیہ السلام اور شہزادہ علی اکبر آپس میں جنگی مشقیں کر رہے تھے، یعنی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام شاگرد ہیں مولا غازی عباس کے جنگی فنون میں۔ غازی عباس علیہ السلام ان کو جنگی حربے سکھا رہے ہیں، ایکسرسائز ہو رہی ہے جنگی، تلوار کو روکنا سکھا رہے، وار کرنا سکھا رہے۔ امام ابن عساکر نے لکھا، دوستو حوالہ میرے پاس پڑا ہے، کوئی کچی بات نہیں۔ امام ابن عساکر لکھتے ہیں جب وہ مشقیں ہو رہی تھی، جنگی مشقیں، تو مشق کے دوران، ایکسرسائز کے دوران وار کو روکنے کے لیے، وار کرنے کے لیے وہ سکھا رہے تھے نا، وہ کہتے کہ ڈیورنگ ایکسرسائز اچانک غازی عباس علیہ السلام نے نیزے کا رخ شہزادہ علی اکبر کی طرف کر دیا۔ امام ابن عساکر لکھتے ہیں خیمے کی اوٹ میں سے شہزادہ علی اکبر کی پھپھو جان یہ منظر دیکھ رہا، جب یہ منظر دیکھا کہ ایسے انہوں نے نیزے کا رخ شہزادہ علی اکبر کی طرف کیا، پاک محمد کی پاک بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا صدات معاف کرے، مجبور ہو کے نام لے رہا، انہوں نے آواز دی غازی عباس نیزے کا رخ علی اکبر سے پھیر لے۔ علی اکبر کی پھپھو میں ہوش نہیں، نہیں وہ قتل حسین نہیں، نبی کے بوسے بھی کاٹے ہیں تیرے خنجر میں، نشانہ علی اکبر پر باندھنے والے، تجھے ہدف پہ محمد دکھائی نہیں دیا۔ ہاتھ جوڑ کے پاک سیدہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پاک سیدہ آپ تو مشق کے دوران، ایکسرسائز کے دوران شہزادہ علی اکبر کی طرف نیزہ برداشت نہیں کرتے تھے، فرماتی ہے ہاتھ سے چھوٹ بھی تو سکتا ہے۔ پاک سیدہ اس وقت آپ پہ کیا گزری ہوگی جب مولا حسین نے شہزادہ علی اکبر کی چھاتی سے سینہ پھاڑ سے مرچی کا پھل باہر کھینچا، لعنت اللہ علیہ۔ Vamos,